مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، ہم نے جو اطمینان کے ٹاپک پر چیپٹر وائز سیریز وائز اس کلام کو شروع کیا ہے، اس کا آج دوسرا باب ہم پڑھیں گے اور اس کا نام ہے اطمینان سے خوشی حاصل کرنا۔ کوئی پیغام بھی اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہے جب تک اچھے نتائج حاصل کرنے کا طریقہ کار نہ بتایا جائے۔ یہ کہنا کہ آپ کو اطمینان تسلی کی ضرورت ہے اس بات کا ایک پہلو ہے، لیکن عملی طور پر اس کے لیے کام کیے بغیر آپ اچھے نتائج یا پھل حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک بات نے اس معاملے میں میری بہت مدد کی کہ کس طرح ایک اطمینان بھری اور پرسکون زندگی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اس بات پر میرا ایمان پختہ ہوا کہ جو کام ناممکن ہے اس کے متعلق سوچنا بے اطمینانی اور بے سکونی پیدا کرتا ہے۔ کیا آپ یہی تو نہیں کر رہے؟ اور کیا آپ کی سوچ ایسی تو نہیں؟ ہر کام اور ہر بات کے لیے خدا کا ایک مقررہ وقت ہے، اور آپ کو ہر حالت میں اس وقت کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ بے موقع باتیں اور الجھنیں اطمینان نہیں دے سکتی۔ بس ہمیں کلام کے مطابق یہ سیکھنا ہے کہ ہم خدا کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کریں۔ اس کے تابع رہتے ہوئے ہم اس کے نام کو جلال دے سکتے ہیں اور اپنے لیے اطمینان حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ کیا آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تبدیل کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ کیا آپ اپنے جیون ساتھی کو، کسی بچے کو اور اپنے کسی دوست کو یا کسی رشتہ دار پر تو یہ لا حاصل محنت نہیں کر رہے؟ لیکن عزیزو، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کوئی انسان کسی انسان کو کبھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ کام صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یا دباؤ کے ذریعے سے یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ ہر فرد کا صرف اطمینان تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انسان پابندیوں اور بندشوں کو قبول نہیں کرتے۔ قائلیت اور تبدیلی کا کام صرف خدا ہی کر سکتا ہے، کیونکہ وہی دلوں کو قائل کر سکتا ہے۔ خدا کی خادمہ جوائس میئر اپنی گواہی شیئر کرتی ہیں کہ میں نے اپنی شادی کے ابتدائی کئی سالوں میں اپنے خاوند کو گولف کھیلنے سے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں محسوس کرتی تھی کہ وہ گولف کو زیادہ وقت دیتے ہیں اور مجھے کم دیتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میری یہ خواہش تھی کہ یہ زیادہ وقت میرے ساتھ گزاریں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے ہر ایک ممکن طریقہ کار اور حربہ استعمال کیا، حتیٰ کہ ان سے بولنا بھی چھوڑ دیا، لیکن ہر ممکن کوشش کے باوجود اپنے خاوند کو نہ روک سکی۔ اس بات سے ہر وقت پریشان کہتی ہیں کہ میں رہنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ ممکن ہوا کہ میرے خاوند نے گولف کھیلنا چھوڑ دیا، اور میں جو چاہتی تھی وہ پورا ہو گیا، لیکن اطمینان اور سکون پھر بھی میسر نہ ہوا، کیونکہ یہ سب کچھ میں نے غلط طریقے سے حاصل کیا تھا۔ اگر آپ کوئی مقصد کسی غلط طریقے سے جو کلام کے مطابق نہیں ہے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا اطمینان جاتا رہے گا۔ جب آپ اپنے اندر کوئی خوشی محسوس نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روحانی طور پر اس جگہ نہیں ہیں جہاں آپ کو ہونا چاہیے۔ کیا آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ روح القدس کی تابعداری کریں اور اس کام کے لیے جو وہ آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے تعاون کریں۔ وہ آپ کو خدا کے معیار کے مطابق خالص اور بالغ بنانا چاہتا ہے، اور یہ ایک ایسا کام ہے جس کو آپ خود نہیں کر سکتے۔ میرا یقین کامل ہے، اور یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے اس کو تبدیل کرنا چاہیں گے۔ ایک لمحے کے لیے حقیقت پسند بن کر سوچئے کہ آپ یہ سب کچھ کرنے میں کس حد تک کامیاب ہیں، یا آپ اپنے لیے بے اطمینانی کی کیفیت کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اس بے اطمینانی اور بے سکونی سے بہتر ہے کہ خدا پر کامل ایمان رکھتے ہوئے خدا کے صحیح وقت کا انتظار کریں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ جب آپ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو آپ نہیں کر سکتے اور جو آپ کے لیے ناممکن ہے، تو آپ اپنے لیے پریشانی پیدا کرتے ہیں اور اطمینان سے محروم ہو جاتے ہیں۔
خداوند آج کے لیسن کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔